کیا آپ نے کبھی کسی پر اتنا یقین کیا ہو کہ آپ نے اپنی زندگی کے تمام راز اس کے حوالے کر دیے ہوں اور پھر ایک دن وہی شخص آپ کے اعتماد کو توڑ دے؟ یہ کہانی ہے اریبہ اور صبا کی، دو ایسی سہیلیوں کی جن کی دوستی مثال سمجھی جاتی تھی، لیکن انجام ایک ایسا سبق بن گئی جو زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ اریبہ ایک سادہ، نرم دل اور خاموش لڑکی تھی جو زیادہ لوگوں سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی دنیا محدود تھی۔ وہ اپنے خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف صبا ایک زندہ دل، باتونی اور ہر دل عزیز لڑکی تھی جو جہاں جاتی محفل سجا دیتی تھی اور ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ دونوں کی ملاقات کالج کے پہلے دن ہوئی، جب اریبہ کلاس کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ اسی وقت صبا اس کے پاس آئی اور اس نے مسکرا کر کہا کہ تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، مگر یہی جملہ ان کی دوستی کی بنیاد بن گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئیں۔ وہ ساتھ پڑھتیں، ساتھ کھاتیں اور ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتیں۔ اریبہ نے پہلی بار کسی پر اتنا اعتماد کیا تھا کہ اس نے اپنے دل کی ہر بات صبا کو بتانی شروع کر دی۔ وہ اسے اپنی خوشیوں اور دکھوں کا حصہ بنانے لگی اور آہستہ آہستہ صبا اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن گئی۔ ایک دن اریبہ نے صبا سے کہا کہ تم جانتی ہو میں نے کبھی کسی کو اپنا نہیں سمجھا، لیکن تم میرے لیے بہت خاص ہو اور میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ صبا نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وقت اس وعدے کو توڑنے والا ہے۔ کچھ مہینے بعد کالج میں ایک نیا لڑکا آیا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ خاموش، سنجیدہ اور سمجھدار تھا اور اپنی باتوں سے زیادہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا تھا۔ ایک دن گروپ اسائنمنٹ کے دوران اریبہ اور حمزہ ایک ساتھ کام کرنے لگے۔ شروع میں صرف پڑھائی کی باتیں ہوئیں، مگر آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک خاص سمجھ پیدا ہونے لگی۔ حمزہ کو اریبہ کی سادگی اور اس کی سچائی پسند آنے لگی اور اریبہ کو حمزہ کی سنجیدگی اور خلوص اچھا لگنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی ایک خوبصورت احساس میں بدلنے لگی۔ اریبہ نے اپنی اس خوشی کو سب سے پہلے صبا کے ساتھ شیئر کیا اور اسے بتایا کہ اسے لگتا ہے وہ حمزہ کو پسند کرنے لگی ہے۔ صبا نے مسکرا کر اسے مبارکباد دی اور کہا کہ وہ اس کے لیے خوش ہے، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ کیوں ہمیشہ اریبہ کو ہی خوشیاں ملتی ہیں اور کیوں لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ حسد میں بدل گئی اور اس حسد نے اس کے دل میں ایک زہر بھر دیا۔ صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ حمزہ سے بات کرے گی۔ شروع میں اس نے عام باتوں سے آغاز کیا اور آہستہ آہستہ اریبہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے حمزہ کو کہا کہ تم اریبہ کو صحیح سے نہیں جانتے، وہ اتنی سادہ نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے اور وہ تمہیں سنجیدہ نہیں لے رہی۔ حمزہ نے پہلے ان باتوں کو نظر انداز کیا، لیکن جب یہی باتیں بار بار اس کے سامنے آئیں تو اس کے دل میں شک پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید وہ اریبہ کو صحیح طرح نہیں جانتا۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلنے لگا اور اس نے اریبہ سے دوری اختیار کر لی۔ اریبہ یہ سب محسوس کر رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک سب کچھ کیوں بدل گیا ہے۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے حمزہ سے پوچھا کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے اور تم بدل کیوں گئے ہو؟ حمزہ نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ کیونکہ میں نے تمہاری حقیقت دیکھ لی ہے۔ یہ سن کر اریبہ کا دل ٹوٹ گیا اور اسے لگا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو۔ وہ روتی ہوئی صبا کے پاس گئی اور اسے سب کچھ بتایا۔ صبا نے اسے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہی اس تکلیف کی وجہ تھی۔ چند دن بعد ایک ایسا لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اریبہ نے اتفاق سے صبا کا فون دیکھا اور اس نے وہ میسیجز پڑھ لیے جو اس نے حمزہ کو بھیجے تھے۔ ہر لفظ ایک دھوکہ تھا اور ہر جملہ اس کے اعتماد کو توڑ رہا تھا۔ اریبہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ اپنی سب سے قریبی سہیلی سمجھتی تھی وہی اس کے خلاف سازش کر رہی تھی۔ اگلے دن اس نے صبا کا سامنا کیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ صبا کچھ دیر خاموش رہی اور پھر اس نے کہا کہ وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی اور وہ ہمیشہ سب سے آگے رہنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر اریبہ کا دل مزید ٹوٹ گیا اور اس نے کہا کہ دوستی کوئی مقابلہ نہیں ہوتی بلکہ ایک احساس ہوتا ہے۔
اس کے بعد اریبہ نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نہ کوئی شور مچایا، نہ کوئی لڑائی کی، بلکہ خاموشی سے اپنی زندگی سے صبا کو نکال دیا۔ کچھ دن بعد حمزہ کو بھی سچ کا پتہ چل گیا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اریبہ کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگی، مگر اریبہ نے سکون سے کہا کہ کچھ غلطیاں معاف تو ہو جاتی ہیں لیکن بھلائی نہیں جاتی۔ حمزہ خاموش ہو گیا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اس نے ایک سچے انسان کو کھو دیا تھا۔ صبا بھی اب اکیلی رہ گئی تھی کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ کھو دیا تھا۔ اریبہ نے اس واقعے سے ایک بڑا سبق سیکھا کہ ہر مسکراتا چہرہ سچا نہیں ہوتا اور ہر قریبی شخص اپنا نہیں ہوتا۔ اس نے خود کو مضبوط بنایا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے زخم بھرنے لگے، مگر اس کے دل میں ایک بات ہمیشہ کے لیے بس گئی کہ اعتماد ایک قیمتی چیز ہے اور اسے ہر کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ہمیں لوگوں کو سمجھنے میں وقت لینا چاہیے اور ہر کسی کو اپنی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سب سے بڑا دھوکہ وہی دیتا ہے جس پر ہم سب سے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس پر آپ اندھا یقین کرتے ہیں تو ایک بار ضرور سوچیں، کیونکہ بعض اوقات حقیقت ہماری سوچ سے زیادہ تلخ ہوتی ہے اور یہی تلخی ہمیں مضبوط بناتی ہے۔